میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ۔ اب وہ مسئلہ میں بہت باریکی سے بتا رہا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے عشاء کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، یہ گناہ ہے، اور لوگوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ، تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی۔ تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے۔ تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے، ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان، سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو۔ اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں، یعنی سب کی قضا ہے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے مسئلہ خراب نہیں۔ بزرگان دین پہلے اس پر بہت تنبیہ کرتے تھے، اگر کوئی ایک بندہ قضا نمازیں سب کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اسے گرفتار کر لیتے، پکڑتے ہیں کہ تو ایک گناہ کیا اور سب کو آ کر مسجد میں بتا رہا ہے۔ تو یہ پہلے کا یعنی ان بزرگوں کا ایک تقویٰ تھا، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ، 4 فرض اور 3 وتر۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، کل کی عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹی، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے آج وہ قضا کرنے کے لیے کھڑا ہے، تو کیا کیا نمازیں قضا کرے گا؟ 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب، یہ 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں عشاء میں، یعنی کل 7 رکعت۔ وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے تیسری رکعت میں کیا کرنا رہتا ہے؟ دعائے قنوت۔ حنفی جتنے بھی ہیں پیروکار ان کو معلوم ہے، تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر دوبارہ تکبیر باندھتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آج بھی عشاء کی نماز پڑھیں آپ تو پڑھے ہوں گے نا دعائے قنوت۔ 3 واجب الوتر کی جو نماز ہے اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کل کی عشاء کی قضا پڑھنے آئے، 4 رکعت فرض پڑھ لیا، کسی کو نہیں معلوم قضا پڑھ لیا آپ نے سنت کی جگہ، 3 رکعت وتر پڑھ رہے تھے، حکم یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، ورنہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ ابھی کی نہیں کوئی دوسری پڑھ رہا ہے۔ ہاں عشاء میں تو ہو سکتا ہے نہ سمجھے، کیونکہ عشاء میں کرنٹ نماز بھی ایک اسی وقت کی بھی ایک وتر ہے۔ ظہر کے وقت اگر کوئی عشاء کی قضا کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تیسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھائے گا تو جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے، وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے۔ تو گویا کہ تم نے سب کو اپنے گناہ کا گواہ بنایا، کل کی تمہاری کچھ چھوٹی تھی وہ آ جا کے پڑھ رہے ہو۔ گناہ کا گواہ نہ بناؤ کسی کو، اظہار گناہ یہ اور بڑا گناہ ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب اندازہ کرو ایک چھوٹی ہوئی نماز کو بندہ جب ادا کرنے آ رہا ہے تب شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ چھپ کر کے کرو، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو فحش کلامی علل اعلان کرتے ہیں، رات کو زنا ہو گیا ہے فلاں کے ساتھ، فلاں ہو گیا ہے، اس کو مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں، اس گھر میں مردے رہتے ہیں۔ کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے لیکن آپ خوشحال تھے اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں۔ میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں، مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں؟ خود کو بھی تو چاہیے۔ آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے۔ موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو، نہ سونے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، نہ طہارت میں جانے کے وقت، کہیں نہیں چھوڑتے اس کو۔ اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے، اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا۔ ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک رکھ لو، کبھی تو نکالو قرآن پاک۔ اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو، قرآن سنو۔ اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا،
دھوتا رہے گا. جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا. قرآن سننا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی ہے, سننا بھی عبادت ہے. لیکن کیا سب سے زیادہ نا انصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی, ہماری قوم نے؟ آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا. بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں, یہی آج بھی معمول ہے. بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے, قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو. لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ بیگ پورا پیٹ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے. کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے. بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر, بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد. لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے, اس کو آگے کر لیتا ہے, قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا, ختم قرآن کی محفل ہو گئی, اس کی ہدیہ ہو گیا, اس میں لڈو لایا, گل پوشی کیا, استاد کو نذرانہ دے دیا, اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا. اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو, کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن. ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا, اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے, موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو. اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے, ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا, بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے, کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے, ڈر سے, تو قرآن ہے. قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا, اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا, وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا. آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے. میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا, برسوں ہو جاتے چھوا نہیں, مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں, ہفتے ہو جاتے. میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں, کوئی شرم اور عیب کی بات. میرے استاد گرامی, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے, جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی, گلے کی آواز میں تکلیف تھی, کان میں سننے میں تکلیف تھی, اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے, لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں. کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد. اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے, جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں, ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں. لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں. میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں, پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے, نہ جھجک نہ عیب. بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے, تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے, زبان سلامت ہے, پڑھ لو اس کو, ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی, قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے, حضور صاحب قرآن ہے, قرآن ان پر اترا ہے, وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا, اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا, ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا. حضور دعا کرتے تھے, اللہ کے نبی دعا کرتے تھے, تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا, ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں, پکڑا ہی نہیں, کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو, مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے. عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا اس کو, صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے. قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے. ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے, لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں. قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے, تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے. جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے, جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے. تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے, اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے جب چھوئیں گے نہیں اس کو, پکڑیں گے نہیں اس کو. جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں. عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا, اللہ ماشاء اللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا, اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے, فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں, گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں. قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی, اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے. رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں, یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتارے. نہیں میرے عزیزو, قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے, اتنا عام کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو
پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا. اقبال نے یہی کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج جو زمانہ ہمیں اپنا سخت چہرہ دکھایا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ تم درس قرآن کو بھول بیٹھے. مجھے بتاؤ, میں کسی کی ہجو نہیں کرنا چاہتا, توہین نہیں کرنا چاہتا. سینکڑوں مسجدیں ہوں گی, سینکڑوں مسجدیں اللہ نے توفیق دی ہے, میں شکر بھی بجا لاتا ہوں, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز کے بعد بیٹھ کر کے کوئی تفسیر قرآن کا درس ہو رہا ہو؟ کہاں ہے؟ میں زیادہ اس کو پریفر اسی لیے کرتا ہوں, میں اپنے جلسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن قرآن کی تفسیر کو نہیں چھوڑنا چاہتا. پھر بھی ایمرجنسی آ جائے تو الگ مسئلہ ہے. میں نے یہ محسوس کیا میری اپنی زندگی میں, آج تقریباً 10 سال ہو گئے قرآن کی تفسیر عرض کرتے ہوئے. میں نے محسوس کیا ہے جو ہارٹ چینجنگ, جو دل کا انقلاب قرآن کی تفسیر سے آتا ہے, وہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے بھی نہیں آتا. یہ میں نے محسوس کیا ہے. قرآن کا درس اور قرآن کی تفسیر جو دلوں کو بدلتی ہے, آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے, دل جو نرم ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکنے پر اپنی لذت محسوس کرتا ہے, وہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی نہیں دیکھا, بڑی بڑی تقریروں میں بھی نہیں ہوا. جلسے آج تقریروں کے اللہ ماشاءاللہ صرف دکھاوا رہ گیا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. میں اگر ان باتوں کو سختی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تو بعض لوگ مجھے بھی بلیم کریں گے کہ آپ بھی جلسے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. میرے عزیزوں میں اس کا مخالف, جلسے ضرور ہونی چاہیے لیکن جلسوں کے اندر جو روحانیت ہونی چاہیے وہ غائب ہے. پان کھاتے لوگ, گٹکا تھوکتے ہوئے لوگ جلسوں میں کھڑے ہیں ناپاکی کی حالت میں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تماشا دیکھنے کے لیے سرکس میں آئے ہوئے لوگ دور دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہوں, جیسے اسٹیج پر کون کتنا چلا رہا ہے. اور آنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر جتنے نعرے لگے اتنا میں کامیاب ہو جاؤں گا, چاہے ان کے دل میں بات اترے کہ نہ اترے. اور انتظامیہ جو کمیٹی ہوتی ہے جلسے کرانے والی, ان کا بھی خیال یہی ہوتا ہے سائلنٹ مقرر نہیں چلتا, تھوڑا اچھل کود کرنے والا چاہیے, لوگوں کو کچھ ہنسائے ہے, لوگوں کو کچھ جوش دلا ہے. تو پھر اگر یہی نظام جلسوں کا رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بیکار ہے, فضول ہے, مال کا ضیاع ہے, پیسوں کا خرچ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جلسہ سب سے بہتر ہے جس میں لوگ باوضو بیٹھے ہوں, طہارت کے ساتھ آئے ہوں, قرآن کریم کی تفسیر ہو, احادیث رسول بیان ہو, علماء امت, صلحاء امت, اولیاء کاملین کے ان کے تذکرے ہوں, اور پھر سننے والا اس دن عہد کر کے اٹھے کہ میں یہاں پر سرکس دیکھنے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے دل کو بدلنے آیا تھا. وہ توبہ کر کے اٹھے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. لیکن میرے عزیزو, جہاں کہیں آپ کی پہنچ ہے یا میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے, میں یہ کہوں گا ہر عالم کو چاہیے کہ وہ تفسیر قرآن کو شروع کر دے. اپنی قوم کو جب تک تم قرآن سے قریب نہیں کرو گے تب تک یہ دھکے کھاتی رہے. قرآن ان کے لیے آیا ہے, ہمارے لیے آیا ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. پھر سے واپس آ جاؤ, تمہارے پاس پورا نظام حیات ہے. قرآن پاک سے دور ہونے کی وجہ سے کہاں کہاں ہم دھکے کھا رہے جانتے ہیں؟ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں ہر فیلڈ میں, ہر میدان میں. تجارت کے اصول تمہیں معلوم نہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں. قرآن پاک نے وہ بھی سکھایا ہمیں. بیمار ہو گئے تو سب سے پہلے باباؤں کے چکر کاٹے اور جوتیشوں کے پاس جا کے ہاتھ دکھائے, ہماری بھوشوانی کرو, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, فال کھول کر کے دیکھو. بہت سارے لوگ یہی, اچھا یہ بعض لوگ, میں ان کو غلط نہیں کہتا, ہمارے پاس بھی آ کر سیدھے ہی کہتے ہیں فال کھول کے دیکھنا ہے. میرے بھائی, میں فال کھولنے والا نہیں ہوں, طوطا لے کے نہیں بیٹھا ہوں. وہ طوطے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ رہا ہے کہ کثرت سے سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہو گئے, اس لیے وہ آج آ کر کے, ان کا وہ بھولا پن ہے, انہیں معلوم نہیں. ہاں, استخارہ اس کو کہتے ہیں. استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے. استخارہ سنت ہے. اب تم نے قرآن پاک کو جب چھوڑا تو اسی طرح کے دھکے کھانے ہوں گے. لوگوں کے پاس, ان کے پاس جا کر کے پیسے بھی خرچ کرنا اور غلط طریقے سے جادو, سحر, ٹونے, ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا, یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے. جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. دونوں چیزیں ہم نے قرآن میں اتاری. اللہ نے فرمایا شفا بھی اتار دی اور رحمت بھی اتار دی. ہاں, علاج کراؤ ڈاکٹروں سے, لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرو. ان ذرائع کا استعمال بھی کیا جائے گا جو علاج کے ہیں, لیکن ساتھ میں قرآنی علاج بھی ہوگا. میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں جو جوتیشوں کے پاس اور ڈھونگیوں کے پاس, ڈھکوسلے باباؤں کے پاس, جادو سحر ٹونا کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں. بلکہ بسا اوقات وہ لوگ تمہارے پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لیے پیشاب بھی پلاتے ہیں اور پی کر کے بھی آتے ہیں لوگ, معاذ اللہ رب العالمین. یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے. قرآن کو اگر چھوڑو گے اور اس سے دور ہوگے تو اسی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی. آج قرآن قضا اور قدر کے بھی معاملات میں مکمل دستور ہے. تمہارے گھریلو معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں. شوہر بیوی کے معاملات, دو رشتوں میں اگر دھرار آئے تو ان کے معاملات. لیکن یہ لے کر کے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اللہ کی پناہ, ان کی ساری ذات پات سب آپ کو معلوم ہے, لیکن سر جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو, ہمارے درمیان منڈولی کروا دو. یہ وجہ کیوں بنی؟ قرآن کو چھوڑا.
قرآن پاک کو جنہوں نے اپنا حکم بنانا چھوڑا وہ پھر ذلت کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف آؤ۔ اللہ نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدینے میں قائم ہوا، خلفائے راشدین نے 30 سال تک اس کو چلایا۔ میرے عزیز، حکومت چلانا معمولی بات نہیں، اس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں آپ منسٹریاں کتنی ہوتی ہیں، ایک حکومت چلانے والا صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتا، کتنے منسٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، قرض بھی مت دو۔ کہا کیوں؟ قرض سے اس کا کیا تعلق؟ کہا جو اللہ کا قرض نہیں ادا کر رہا وہ تمہارا کیا ادا کرے گا؟ قرض نہیں بلکہ اللہ کا فرض ہے۔ جو اللہ کا فرض نہیں ادا کر پا رہا ہو جبکہ وہ اس کا خالق ہے، تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ انسانوں کا زیادہ سے زیادہ چند دنوں تک دوستی ہو سکتی ہے، یا رشتے بھی ہیں تو سانس تک، اس کے بعد کہاں تعلق ہے تمہارے؟ قیامت کے دن تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، لیکن بندے اور خالق کا رشتہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم جب نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی تمہارا خالق اللہ ہی ہے، یعنی تمہیں نطفے سے لے کر کے یہاں تک لایا، یہاں بھی تمہارا خالق وہی ہے۔ قیامت کے دن جب وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تب بھی وہ تمہارا خالق ہے۔ خالق کا بندے سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو جو بندہ اپنے خالق کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکا تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اس کے کیا سلوک ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں خالی پیدا کیا ہے اور کیا تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ہماری طرف لائے جاؤ گے، ہر ایک لوٹائے جائے گا، ہر ایک۔ ابھی چند دنوں پہلے کی ایک بات ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک لٹریچر جو گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے تھا کہ دنیا کا ایک بہت اعلیٰ ذہن کا انسان تھا، اس نے بہترین تعلیمات دی تھی، تو اس پر کسی نے، ایک مسلمان نے نقطہ لگایا تھا اور ان سے بحث ہو رہی تھی۔ جو بدھسٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بدھا کی جو عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ مہان آدمی ہے، مہان انسان ہے، مہان آدمی تھا، بڑے اچھے اخلاق تھے، بڑی اچھی تعلیمات دنیا کو دی۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کب؟ کہا برسوں ہو گئے، 2500 سال پہلے تو انتقال ہو گیا، مر گئے۔ کہا آئے تھے اور چلے گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو یہ تو بڑے کمال کی بات نہیں، پھر ان کو لایا کون تھا اور واپس دنیا سے لے کے کون گیا؟ اگر وہ سب سے مہان ہے تو آج ہوتا اور ہم بھی اس کے پیچھے چلتے۔ کہا کہ اب وہ پیدا ہوا اور پھر دنیا سے چلا گیا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کون ان کو دنیا میں لایا تھا اور کون دنیا سے لے کے گیا؟ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی تو طاقت ہوگی۔ کہا وہی طاقت ہر ایک کو موت کے بعد لوٹائے گی۔ دنیا کا چاہے سب سے بڑی طاقت کا انسان بھی کیوں نہ ہو، اسے موت ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو یاد رکھو جب یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تم آخری سفر پر نکل چکے ہوں گے اور عجیب و غریب حالت میں ہم جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سارے ہمارے کپڑے، ہماری جائیدادیں، ہماری سواریاں، ہماری گاڑیاں سب رہ جاتی ہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جنازے کی بجائے مرسیڈیز میں قبر میں جا رہا ہو؟ نہیں، وہ بھی 4 کندھوں پر بوجھ بن کر کے ہی جا رہا ہے۔ بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں وہ وہیں رہ جاتی ہیں، بڑے عمدہ لباس یہیں رہ جاتے ہیں۔ آخری سفر کا ایک مخصوص لباس ہے، ایک مخصوص انداز ہے اور ایک مخصوص طریقے سے لے جا کر کے قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ جس کو یہ اپنا آخری سفر یاد ہوگا اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ کبھی آج تک آپ نے اپنے اندر جھانک کر کے پوچھا، کبھی سوچا زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا آپ کے؟ ابھی جیسے مثال کے طور پر مسجد میں آ کر بیٹھے، ابھی میں آپ سے پوچھوں پکڑ کر کے کیوں آئے ہو یہاں پہ مسجد میں، فوراً آپ جواب دیں گے عبادت کے لیے آئے ہو۔ مسجد کائے کے لیے ہے؟ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، یا محفل چل رہی تھی محفل میں آ گیا۔ یہ تو تمہارا مقصد ہے، ہر کام کا تمہارا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی یہ سوچا میں دنیا میں کیوں آیا، پوری دنیا میں میں کیوں آیا؟ جس نے اس سوال کا جواب حاصل کر لیا وہ معرفت کو پہنچ گیا۔ جو صحیح طریقے سے اس جواب کو پہنچ گیا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ایک چھپکلی تھی دیوار پر چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟
छिपकली का ज़रूरी नहीं कि हर एक की हिकमत आपको मालूम हो कौन दुनिया में क्यों आया। अल्लाह ने कोई भी चीज़ बगैर फ़ायदे के नहीं पैदा की। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मूसा थोड़ी देर पहले छिपकली ने मुझसे पूछा कि मूसा को मौला तूने क्यों पैदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या क्या काम है। ये ज़रूरी नहीं कि मखलूक़ात को एक दूसरे की हिकमतें मालूम हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला अबस बग़ैर किसी वजह के महज किसी को नहीं पैदा किया। बस अपने मकसद ज़िंदगी को समझो और फालतू अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करो। जो लोग बैठे इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं, उन नौजवानों को एक दिन एहसास हो जाएगा कितनी कीमती चीज़ दुनिया में ज़ाया कर दिया उन्होंने, कितनी कीमती चीज़। करोड़ों का माजून मिला करके भी बुढ़ापे को जवान करके दिखा दो। ये गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। आप जिस तरह से तेज़ी से इस दुनिया को काटते हुए जा रहे हैं, मियाँ हम तो मिनट मिनट गिन रहे हैं। आज देखें हम 15 तरावी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हम चांद के इंतज़ार में थे। यूँ ही वक्त आएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, अगला रमज़ान भी फिर आप बैठेंगे। बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगियाँ गुजरती जा रही हैं और अचानक एक दिन ऐलान हो जाएगा फ़लाँ का बेटा इंतकाल कर चुका, जनाजे में हाजिर हो जाओ। यही ज़िंदगी है। इसीलिए अबस अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें। जो ज़िंदगी के लम्हात हैं उनमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर दो ताकि क़यामत के दिन शर्मिंदा होना ना पड़े, जलील होना ना पड़े, रुस्वा होना ना पड़े। बहरहाल दूसरी सूरह हमने जो तिलावत की सूरतुन नूर, सूरह नूर है। इसमें अहकाम बहुत सारे आए हैं। इसकी शुरुआत जो है वही बहुत एक सख्त तरीन गुनाह इस्लाम में उसके मजम्मत में आई, ज़िना। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ज़िना के करीब भी मत जाना। अल्लाह फरमाता बेशक वो सबसे बुरी चीज़ है और सबसे बुरा रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन कोई मुसलमान ज़िना कर रहा हो तो ईमान की हालत में वो ज़िना कर ही नहीं सकता। ये बात याद रख लो आप, ईमान की हालत में कोई ज़िना नहीं कर सकता। फरमाया गया जब ज़िना कर रहा हो तो उसका ईमान उठा लिया जाता है। ईमान उसके साथ नहीं होता, ईमान उठा लिया जाता है। ईमान और ज़िना जमा हो ही नहीं सकते एक इंसान के अंदर। ये बहुत सख्त वईद है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में। ईमान की हालत में ज़िना नहीं होता और जब ज़िना कर रहा होता है तो ईमान निकाल लिया जाता है, वह मुअल्लक़ होता है, आसमानों पर लटका होता है। उस ज़िना की हालत में उसके साथ ईमान नहीं होता। अब जो आयतें आई हैं, अल्लाह फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरत को 100 कोड़े मारो। ये उनके लिए है जो गैर शादीशुदा है, और जो शादीशुदा है उनके लिए रज्म है। रज्म का मतलब है पत्थरों से इतना मारो कि वो ख़त्म हो जाए, उनकी मौत तक उन्हें संसार करना होगा। ये इतनी हैबतनाक सज़ा है दुनिया में कि देखो तो रोंगटे कांप जाएं आपके। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी इतनी बड़ी सख्त सज़ा क्यों है। मेरे अजीज़ों, ये एक नासूर है, एक कैंसर है माशरे का।